اگر آپ لوگوں کے رویے کے سبب سے ہمت ہار چکے ہیں تو آج ہم اس طاقت پر بات کرنے لگے ہیں جو آپ کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ خدا باپ کے فضل اور اطمینان میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے The Word of God is our strength، یعنی خدا کا کلام ہماری قوت ہے۔ کلام مقدس میں خدا کا عظیم شاعر، عظیم پرستار، جس کو کلام مقدس میں زبور نویس بھی کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام مجھے طاقت بخشتا ہے۔ 119واں زبور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، غم کے مارے میری جان گل جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ تقویت کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قوم، جس کا مطلب ہے اسٹرینتھ فار رائز اپ، یعنی دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کی قوت۔ اگر ہم اس پورے زبور کا مطالعہ کریں تو خدا کا بندہ زبور نویس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب میں نے خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کے معیار کے مطابق سچائی اور درستی سے زندگی بسر کرنا شروع کی تو میرے مخالفوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھے لوگوں کی نفرت اور الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی تنقید اور نفرت کے بعد میں نڈال سا ہو جاتا اور اپنا حوصلہ کھو بیٹھتا اور میری جان میرے اندر گھل جاتی۔ تب تیرا کلام مجھے قوت دیتا، مجھے طاقت بخشتا اور میری جان میرے اندر تازگی پاتی اور میں اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہوتا۔ اور ہاں، یہ بات سچ ہے، جتنوں نے بھی خدا کے کلام پر بھروسہ کیا ہے، خدا کے کلام نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کی کمزوری میں ان کی طاقت مان کے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا ہے اور قائم رکھا ہے اور ان کے درمیان ایک گواہی پیدا کی ہے۔ دیکھیں، یہ عام سی اور کامن سی بات ہے۔ جب بھی کبھی انسان خدا کے کلام سے محبت کرتا ہے اور اس کے کلام کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھرانے کے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو غلطی میں دیکھا ہے، اور اس لیے اور اس وجہ سے وہ آپ کی اندر جو اچھائی ہے اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یاد رکھتے ہیں جو آپ رہے نہیں، جو غلطی آپ میں سے ختم ہو گئی ہے۔ یا پھر آپ کے ایریے کے لوگ جن کے ساتھ آپ کی اچھی سنگت ہوتی ہے، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی زندگی کے وہ حصے دیکھے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کمزور ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اور اس سبب سے وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی اس اچھائی کو نظر میں نہیں لاتے بلکہ اس برائیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور اس سبب سے آپ اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، اور آپ نے جو نئی زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے اس میں رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام پر توکل کیجئے، کیونکہ اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ بحال کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور آپ کی کمزوری میں آپ کو قوت دینے کی، طاقت دینے کی قدرت رکھتی ہے، اور آپ کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور خدا کے کلام کے معیار کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ یہ قوت ہے خدا کے کلام میں کہ وہ آپ کو نیا کر سکتی ہے۔ ساری چیزیں آپ کے اندر جتنی بھی پرانی ہیں ان کو بدل کر آپ کو نیا انسان بنا سکتی ہے اور آپ کے اندر ایک گواہی پیدا کر سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔